کام یہ کرنا ہے کہ روزے کے مسائل سیکھنے ہیں. جس طرح ہمیں نماز کے مسائل نہیں آتے، اسی طرح ہمیں روزے کے مسائل نہیں آتے. بہت سے اور مسائل ہیں دین کے جو ہمیں نہیں آتے. ہم غلطی کر کے پھر فون کرتے ہیں مولانا صاحب یہ ہو گیا اب کیا کریں. غلطی کرنے سے پہلے انسان مسئلہ سیکھے. ہمارے اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں پھر مشورہ حکم لیتے ہیں. نہیں، کام کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھو. کئی مرتبہ ایسا ہوا لوگوں نے سوال کیا جو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، سفر میں تھے یا طبیعت خراب ہوئی تو ہم نے کھا پی لیا، ہم نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا. الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر الٹی کرے، انگلی ڈال کر گلے میں خود الٹی کرے اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ منہ بھر جائے. ایک دو لقمے نکلے جس سے منہ نہیں بھرتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی منہ بھر کر الٹی کی اور خود جان بوجھ کر کی تب روزہ ٹوٹتا ہے. الٹی آ گئی سفر کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح اور یہ ایک بطور مثال کے تو کئی مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، کھا پی لیتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. ایک تو مسائل سیکھے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ نہیں آتا تو کوئی صورت پیش آ گئی تو کسی عالم کا اپنے پاس نمبر ہونا چاہیے. پہلے اس سے بندہ پوچھے پھر قدم اٹھائے. ہم پہلے کھا پی لیتے ہیں بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں. پہلے روزہ توڑا نہ جائے. گھر والوں کو بھی سمجھایا جائے، بیوی بچوں کو بھی سمجھایا جائے کہ اگر کسی جگہ شک پڑ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا کسی بھی صورت میں تو پہلے پوچھ کے پھر روزہ توڑو. یہ نہیں ہے کہ بس شک پڑ گیا اچھا روزہ ٹوٹ گیا کھانا پینا شروع کر دیا. تو ایک تو روزے کے مسائل سیکھے جائیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزے میں بچنا چاہیے. تو روزے کے مسائل سیکھ کر رمضان المبارک گزارا جائے. اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنانا ہے. رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا درجہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. کتنے گنا بڑھا دیتا ہے؟ 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو جب 70 گنا درجہ بڑھ گیا، ہم دنیا کے ایک فائدے کے لیے 5 روپے 10 روپے چیز کہیں سستی ملتی ہے تو ہم 2 گھنٹے لائن میں لگ جاتے ہیں. 5 کلو چینی کے لیے ہم 2 گھنٹے 1 گھنٹہ گرمی میں لائن میں لگے ہوتے ہیں. چلو یہاں سے 5 روپے سستی ملے گی، 10 روپے سستی ملے گی. اور جہاں 70 گنا بڑھ کر اللہ اجر دے رہا ہے ہر عمل پر، تو اس سے انسان فائدہ اٹھائے کہ پورا رمضان اپنے آپ کو اللہ کی عبادات پر اپنے آپ کو مصروف رکھے. سو کر نہ گزارے، غفلت میں نہ گزارے، گپ شپ میں نہ گزارے. آج کل ہمیں سب سے زیادہ مصروف کیا ہے سوشل میڈیا نے، موبائل نے. اکثر نوجوان یا تو گیم کھیلنے میں لگے ہوتے ہیں، یا فیس بک چلانے میں لگے ہوتے ہیں، یا یاروں سے واٹس ایپ پہ گپ شپ پہ لگے ہوتے ہیں، اور پھر کئی گھنٹے لگے رہتے ہیں. رات کو ہماری نیندیں بھی اکثر اس سوشل میڈیا نے خراب کی. بستر پہ جاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں. جب رات کو سوئیں گے دیر سے تو صبح اٹھیں گے کیسے؟ تو رمضان المبارک میں انسان کوشش کرے کہ جو ناجائز مصروفیات ہیں ان کو بالکل چھوڑ دے، اور جو جائز مصروفیات ہیں ان کو بھی کم کر دے. سوشل میڈیا کا استعمال سوائے ضرورت کے بالکل نہ کرے. 1 مہینہ استعمال نہیں کریں گے تو موت نہیں پڑے گی. 1 مہینہ دوستوں سے گپ شپ نہیں کریں گے تو موت نہیں پڑے گی. انسان کوشش کرے کہ رمضان المبارک میں تعلقات کو بالکل کم رکھے. جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سلام دعا تعلق رکھے. جہاں ضرورت نہیں ہے تو فضول وقت گزارنے کے لیے گپ شپ کے بجائے اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا کر قیمتی بنایا جائے. چاہے جائے کہ فضول خبریں پڑھتے ہوئے ہم وقت گزاریں، وہی وقت اللہ کے ذکر میں گزارا جائے. تو پہلا کام اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا یہ ہے کہ انسان مسجد کو وقت دے. ہم مسجد کو وقت نہیں دیتے، تو مسجد کو وقت دیا جائے. 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جائے. رمضان المبارک کے علاوہ ہم سے سستی ہو جاتی ہے. کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، کچھ نمازیں جماعت سے ہوتی ہیں لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس کمی کو دور کیا جائے. کوشش کی جائے کہ اذان سے پہلے انسان مسجد میں آ جائے.
اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم جماعت سے 5 منٹ پہلے تو آ جائے۔ اکثر جگہ نمازی حضرات نماز کے بعد آتے ہیں یا آخری رکعتوں میں آ کر ملتے ہیں۔ جب نماز پڑھنی ہے، آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ کر دیکھو کہ نماز کے بعد اگلی نماز تک کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، نماز کے 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد آپ نمازیوں کو گنو کتنی زیادہ تعداد میں نمازی آئیں گے جو اکیلے نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اکیلے نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جتنی نمازی زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ کم سے کم درجہ یہ ہے جماعت کا، 2 بندے جماعت کرائیں، ایک امام ایک مقتدی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جماعت کی وجہ سے ایک نماز کے بجائے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں موجود ہے کہ جماعت جتنی زیادہ ہوگی، جہاں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی جماعت کی نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، کیا پتہ ہماری قبول ہو نہ ہو، 100 میں سے کسی ایک کی نماز پسند آ گئی، رب سب کی قبول فرما لیتا ہے۔ کسی ایک کی قبول ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سب کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کی جائے کہ نماز کو، مسجد کو وقت دیا جائے، نماز با جماعت ادا کی جائے۔ مسجد میں پہلے آ کر بیٹھیں گے تو نماز پڑھنے تک، نماز کے وقت تک انسان باوضو بیٹھا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو فرض نماز کی ادائیگی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں۔ نماز کی انتظار میں جو بیٹھا ہے اسے فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ایسے ہیں جیسے وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، اور اگر تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا تو اور درجے بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے بعد سنت نوافل پڑھنے کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے تو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوشش کرے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنائے۔ 1 مہینہ اگر ہم مستقل مزاجی سے تلاوت کریں گے، یہ نیت رکھ کر کہ یا اللہ پہلے جو غفلت ہوئی معاف کر دے، آئندہ میں کلام روزانہ پڑھوں گا، تو 1 مہینہ پڑھنے کے بعد اللہ انشاءاللہ عادت بنا لے گا کہ بندہ ہمیشہ پڑھے گا۔ اصل میں ہماری نیت نہیں ہوتی، 1-2 دفعہ پڑھ لیا، رمضان میں بھی پہلے 4-5 دن نمازی نظر آتے ہیں، چند بندے قرآن پڑھنے والے، بعد میں وہ بھی نہیں نظر آتے۔ گھروں میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول ختم ہو گیا۔ جو گھروں کا پہلے دیہاتیا ایک ماحول تھا، صبح لوگ اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر سب قرآن مجید پڑھتے تھے، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے دنیا کے کاموں کے لیے نکلتے تھے، یہ ماحول ختم ہو گیا۔ تو اپنے گھر کا یہ ماحول بنایا جائے، رمضان المبارک میں کوشش کی جائے، گھر والوں کو سمجھایا جائے کہ ہم نے مرنا ہے تو گھر کا ماحول ذرا دین والا بنا دے۔ یہ رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ صبح اٹھنا تو ہے ہی ہے، تو چلو صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے ہم قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں، پھر سوئیں۔ یہ ایک معمول